أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا. عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں عظیم الشان برکتوں، رحمتوں، بخششوں والا مہینہ ایک دفعہ اور عطا فرمایا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق دے، اور اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے. اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے نجات، بخشش، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تو جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ بھی فرض ہے. عاقل بالغ، جو نابالغ بچہ ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اس پہ نماز بھی فرض نہیں ہوتی، لیکن تربیت کے لیے اس کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور اس پر روزے فرض ہو چکے ہوں تو اس کو روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہو، وہ عادی بن چکا ہو روزہ رکھنے کا. دوسرا ہے عاقل، عقل مند. جو شخص عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، جنون کی کیفیت اس پر طاری ہے، یا بے ہوشی کی حالت میں ہے، کومے میں چلا گیا ہے، اس سے روزے کا سقوط ہو جاتا ہے، یعنی روزہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے، فرضیت ختم ہو جاتی ہے. بلکہ جو بھی پاگل پن میں چلا جائے اللہ کے سارے احکام اس سے ختم ہو جاتے ہیں. تو روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. جو اسلام ہی نہیں قبول کرتا، اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے اسلام کا کوئی حکم جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جن پر روزہ تو فرض ہے لیکن بعض عذروں کی وجہ سے
اگر وہ اس کو لیٹ کر دے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے. مسافر آدمی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں ان کی گنتی پوری کر لے جو اس نے روزے چھوڑے ہیں. پھر مریض کی دو حالتیں ہیں. ایک مریض وہ ہے جو دائمی مریض ہے، یعنی اس کو ایسی کوئی بیماری لگی ہوئی ہے کہ موت تک اس بیماری کے ختم ہونے کا کوئی یقین نہیں، یا پھر وہ بہت ہی بوڑھا ہو جانے والا شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسے لوگوں کو اپنے روزے کا فدیہ ادا کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا مریض بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے، مرض عارضی ہے، بخار ہو گیا یا کوئی بھی عارضی طور پر اس کو بیماری لاحق ہو گئی، دوائی کھائے گا 2 4 10 دن کے اندر وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا آدمی فدیہ ادا نہیں کرے گا، وہ ان روزوں کی قضا خود کرے گا بعد میں. اسی میں حاملہ اور مرضعہ خواتین آ جاتی ہیں کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوں یا بچے کو دودھ پلانے والی ہوں، چونکہ یہ بھی عارضی لمحات ہوتے ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو وہ خاتون بھی بعد میں اپنے روزوں کی خود قضا کرے گی. اسی طرح ایام مخصوصہ کے اندر اگر روزے رہ جائے تو ان کی بھی قضا ہوگی، اگرچہ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی وہ بھی قضا کرے گی. تو اللہ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں. کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہیں. عذر کی بنیاد پر اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا جو میں نے بیان کر دیے تو اس کی اللہ رب العزت نے گنجائش دی ہے اور وہ روزہ بعد میں رکھا جا سکتا ہے، اس کی گنتی پوری کرنی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے جو پچھلے رمضان کے جتنے روزے رہ جاتے تھے عموماً میں شعبان کے مہینے میں ان کی قضا کر لیا کرتی تھی. اور ضروری نہیں ہے کہ شعبان میں ہی جا کر قضا کرنی ہے، رمضان کے بعد جو ہی موقع ملے، جو ہی فرصت ملے، طبیعت کے اندر کچھ تھوڑا سا حشاش بشاش ہو جائے تو وہ فوری رکھ لینے چاہیے. زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب بلاوا آ جائے، تو اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کے اوپر چیز فرض ہے، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ قرض ہے، وہ کچھ اور چیزیں ہیں، تو جتنا جلدی آپ اس کو ادا کر لیں اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ زندگی کا آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کتنی باقی ہے اور آپ نے اس دنیا میں کتنا اور رہنا ہے. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ روزہ فرض ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اللہ نے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے. یعنی روزہ صرف امت محمدیہ پر اللہ نے فرض نہیں کیا، یہ امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ نے فرض کیے. اب ان کی گنتی یا اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی فرض کی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی اطاعت کا ذریعہ ہے. یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، انسان کی روحانیت کو جلا بخشتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے روزے فرض کیوں کیے ہیں. کیا روزے فرض کرنے کا مقصد آپ کو اذیت دینا ہے، آپ کو دکھ دینا ہے، آپ کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے؟ نہیں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بھوکا اور پیاسا رہے تو اس سے انسان متقی بن جاتا ہے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ ایک مکمل پیکج ہے، ایک ٹرینر
اور تربیت کا کورس ہے 1 مہینے کا جو اللہ تعالیٰ اپنے متقین پرہیزگاروں کو، اہل ایمان کو اللہ ہر سال عطا فرماتے ہیں۔ اور ویسے طبی طور پر بھی اسلاف اور محدثین فقہاء لکھتے ہیں کہ جب انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی روحانیت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی حیوانیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے انسان کے اوپر خمار طاری ہو جاتا ہے، مدہوشی طاری ہو جاتی ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان ایک لمبے عرصے تک بھوکا رہے تو پھر انسان کی جب حیوانیت اور جسمانی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں تو پھر روحانی طاقتیں جو ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں، روزوں سے ہٹ کر بھی پورے سال کے اندر بھی، وہ یہی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کریں۔ ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس لینے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں خاص طور پہ رمضان میں جب افطاری ہوتی ہے تو تینوں حصے جو ہے وہ ہم کھانے سے ہی بھر لیتے ہیں۔ پانی ہم کہتے ہیں وہ خود ہی اپنا راستہ بنا لے گا، اور سانس کی پرواہ ہی نہیں ہے جی آئے یا نہ آئے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ افطاری کر کے بستر پہ ایسے لیٹ جاتے ہیں کہ عشاء کی نماز بھی رہ جاتی ہے، تراویح بھی رہ جاتی ہے، بس وہ سو جاتے ہیں۔ تو روزے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد افطاری کرنا نہیں ہے کہ ہم جی شاندار اور بہترین قسم کی افطاری کریں گے۔ ٹھیک ہے، افطاری کرنی چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن افطاری کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں کہ سارا دن جی بھوکے رہے، اب ہم نے کسر پوری کرنی ہے۔ تو افطاری بھی ہلکی پھلکی کریں تاکہ آپ کی طبیعت حشاش بشاش رہے، آپ چوکنا رہیں، چوکس رہیں۔ نماز عشاء، نماز مغرب، تراویح، جو کچھ بھی آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یہ ایک تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، صبح سحری کھائی اور سو گیا، فجر کی نماز اس کی رہ گئی۔ ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور بد عہدی بھی کرتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے۔ ایک شخص نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، قطع رحمی بھی کر رہا ہے۔ یعنی رمضان سے پہلے کی جو اس کی روٹین تھی، رمضان میں روزہ صرف اس نے بھوکا اور پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اللہ رب العزت نے بھوک اور پیاس کو روزہ قرار نہیں دیا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، آپ کا روزہ ہو گیا۔ بے شک نماز پڑھیں نہ پڑھیں، آپ دیگر احکامات جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں نہ کریں، چوری کرتے رہیں، ڈکیتی مارتے رہیں، فراڈ کرتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں لوگوں کو، تو اللہ نے ایسا روزہ ہم پہ فرض نہیں کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ ایک شخص اگر جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے کہ روزہ بھی رکھا ہو، نماز بھی نہ پڑھ رہے ہوں، روزہ بھی رکھا ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہوں، روزہ بھی رکھا ہو، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کر رہے ہوں، روزہ بھی رکھا ہو، چوری بھی کر رہے ہوں، ماپ تول کے اندر کمی بھی کر رہے ہوں، غیر محرم عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہوں، اور پھر رمضان کے اندر خاص طور پر ہمارے ہاں جو بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا کا فتنہ، موبائل دیکھنے کا فتنہ، واٹس ایپ اور فیس بک کو دیکھنے کا فتنہ، یہ اللہ نے جو آپ کو وقت دیا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، وقت کو ضائع کرنا بھی ایک گناہ ہے۔
یہ وقت اس کے بارے میں اللہ سوال کریں گے. سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے اتنی عمر دی تھی، اتنا وقت دیا تھا، بتا تو نے اس کو کہاں پہ خرچ کر دیا. رمضان کی ان عظیم گھڑیوں کو، ان مقدس لمحات کو، بخشش، رحمت اور برکت کے ان لمحات کو کیا تو نے صرف موبائل کو گھمانے میں ہی سارا گزار دیا؟ موبائل پہ سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کرے رمضان میں. وہی وقت جو آپ پہلے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو دیتے تھے، اگر تو آپ اس میں کوئی شرعی رہنمائی دے رہے ہیں، کوئی دینی پروگرام کو شیئر کر رہے ہیں، یا اسی طرح احکام و مسائل پر مبنی کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں، تو چلے وہ تو ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں. لیکن صرف فضول چیزوں کو دیکھتے جانا، سکرول کرتے جانا عادت بنی ہوئی ہے. تو اب آپ اس میں اپنے لیے کچھ تسبیحات کا انتخاب کریں. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں. یہ چند چیزیں میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد شروع کر دیں. ڈیلی اپنی قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کی ایک ترتیب لگائیں کہ روزانہ میں نے 2 پارے، 3 پارے، 4، 5، کم از کم 1 پارا. تو یہ رمضان بار بار نہیں آتا ہے، اور پھر یہ رمضان کی عظمت اور شان ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے آزادی کے ساتھ یہ ٹریننگ حاصل کر سکیں، یہ تربیت حاصل کر سکیں، اپنی اصلاح کر لیں، نفس کا تزکیہ کر لیں، محاسبہ نفس کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. کیونکہ شیطان درمیان میں آ کر خلل ڈالتا ہے، اللہ نے وہ بھی ختم کر دیا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں رمضان کے مہینے میں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا الزام جو ہے وہ شیطان پہ لگا دیتے ہیں. جی شیطان گمراہ کرتا ہے. بھئی اب تو شیطان بھی بندھا ہوا ہے، تو اب یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے 11 مہینے اس بندے پر اتنی محنت کر دی ہوتی ہے کہ شیطان بندنے سے پہلے بے فکر ہو کر جاتا ہے کہ میرے بچے جمورے جو ہیں، میرے شاگرد جو ہیں وہ انشاءاللہ تیار ہیں، مجھے اب یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میری کمی یہ پوری کر دیں گے. تو ہم نے شیطان کا بندہ نہیں بننا، ہم نے رحمان کا بندہ بننا ہے. شیطان کی ڈیوٹی ہم نے نہیں سنبھالنی، شیطان کا کردار ہم نے ادا نہیں کرنا. اللہ نے اگر اس کو مان دیا ہے تو کیوں نہ ہم شیطان کی خباثتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے، شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، تقرب الی اللہ کی کوشش کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. تو تقویٰ جو ہے صحیح بخاری کے اندر تقویٰ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ لعلکم تتقون، جو اللہ نے تقویٰ بیان کیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقویٰ حتی یدع ما حاق فی صدر، کہ انسان اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ ہر اس گناہ کو، ہر اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو آپ کے سینے کے اندر کھٹکا پیدا کرتی ہے. ایک چیز تو واضح گناہ ہے، وہ تو چھوڑنا ضروری ہے، لازم ہے. اگر ایک چیز کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں یا دونوں طرح کا شک ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک کھٹکا سا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی، تو اگر آپ وہ بھی چھوڑ دیں تو یہ ہے تقویٰ جو اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کر رہے ہیں. لعلکم تتقون. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے
جو حرام سے بچ جائے اور فرائض کو بجا لائے. متقی وہ ہے جو حرام سے بچ جائے اور فرائض کو بجا لائے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بڑی اچھی مثال دی. سیدنا ابی بن کعب نے کہا کہ کیا آپ کبھی جھاڑی دار اور کانٹے دار راستے پہ چلے ہیں، وہاں سے گزرے ہیں کبھی؟ تو کہا جی ہاں بالکل. فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر کہ کہیں کوئی کانٹا جو ہے وہ میرے کپڑوں کے ساتھ نہ الجھ جائے، اور اسی طرح ہر قدم جو ہے وہ بڑے دھیان سے پھونک پھونک کر کہ کوئی کانٹا جو ہے وہ میرے پاؤں میں نہ چبھ جائے. اس انداز میں وہاں سے گزرتا ہوں. تو سیدنا ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہر قدم پھونک پھونک کر، کیونکہ گناہوں کی جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، شیطان نے ہر طرف گناہوں کے شکنجے لگائے ہوئے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ گناہ موجود ہے، آسانی سے دستیاب ہے. آپ نے اپنے آپ کو دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے اپنے آپ کو بچا کر آپ نے زندگی گزارنی ہے. یہ ہے تقوی. اور پھر یہ تقوی جو ہے یہ کوئی ظاہری اعمال کا نام نہیں ہوتا ہے، یہ دل کے اندر جو خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اشارہ کرتے ہوئے دل کی طرف فرمایا التقوی ہا ہونا. ایک آدمی ظاہری طور پر جتنی مرضی نمازیں پڑھتا جائے لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اخلاص نہ ہو، دکھلاوے کی نمازیں پڑھ رہا ہو، تصنع کی نمازیں پڑھ رہا ہو، وہ تقوی نہیں ہے. تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. اللہ جانتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کو تمہارے خون یا تمہارے جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کو تمہارا دل کا تقوی، قربانی کا جذبہ، اللہ کے سامنے جھک جانے کا جذبہ، اللہ کی اطاعت کا جذبہ اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے، اور اللہ تمہارے اس تقوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابن معتز ایک معروف شاعر گزرے ہیں، کہتے ہیں خلی الذنوب صغیرها وکبیرها ذاق التقى واصنع کماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى، کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دو. کوئی چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، سب کو چھوڑ. ذاق التقى یہی تقوی ہے. گناہ ہے. کوئی آدمی کہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی. چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو سب کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ تم زمین پر ایسے چلو جیسے جھاڑی دار علاقے سے تم گزرتے ہو. اور پھر آگے فرمایا کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. ان الجبال من الحصى، پہاڑ جو ہے وہ بھی کنکریوں سے بنتے ہیں، کنکریاں جوڑنے سے پہاڑ بن جاتا ہے. صحرا، ریت کے ذرات سے صحرا وجود میں آ جاتا ہے، پانی کے قطرات سے سمندر وجود میں آ جاتا ہے. تو اگر آپ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر رہے ہیں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں ہے چھوٹا گناہ ہے، تو وہ چھوٹے گناہ مل مل کر جو ہے جس طرح قطروں سے سمندر بن جاتا ہے، ریت کے ذرات سے صحرا بن جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے پہاڑ بن جاتا ہے، تو آپ کے گناہ بھی پہاڑوں جتنے بن جائیں گے. چھوٹا گناہ اس لیے نہ کریں کہ یہ چھوٹا ہے، گناہ ہے. اور کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس لیے نہ چھوڑیں گے یہ چھوٹی ہے ہم تو بڑی نیکی کریں گے. تو ہر چھوٹا گناہ چھوڑ دیں، ہر چھوٹی نیکی کو کرنا شروع کر دیں. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بڑی عظمت دی ہے، بڑی شان دی ہے، بڑا مقام دیا ہے.
سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ 2 صحابی فوت ہو گئے. ایک جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر شہید ہوئے اور دوسرے 1 سال بعد طبی موت جو ہے وہ بستر پر فوت ہوئے. اب انہوں نے خواب دیکھی کہ جو طبی موت فوت ہوئے ہیں وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، شہید کا تو بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے شہیدوں کو زندہ قرار دیا ہے، وہ اللہ کی جنتوں کے اندر سبز پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ چہچہا رہے ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو شہید بعد میں جا رہا ہے جبکہ طبی موت مرنے والا شخص جو ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ. اب شہید آدمی نے بہت بڑا عمل کیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن کیا یہ جو شخص ہے 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے اس سال کے اندر رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اور کیا اس نے اس مہینے کے روزے نہیں رکھے؟ وصلی قضا و قضا، اور پھر اس نے ایک پورا سال نمازیں ادا کی جس میں رمضان کے اندر بھی نمازیں تھیں. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو وہ جو زندگی کا ایک اور سال دے دیا اور اس نے اس سال کو اپنے لیے ایک فرصت کا لمحہ بنا لیا، اپنے اوقات کو اپنے لیے قیمتی اور مفید بنا لیا، وقت کو ضائع نہیں کیا، سوشل میڈیا کے اندر یا ادھر ادھر ضائع نہیں کیا. یہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ لمبی عمر دے دے اور اس کے ساتھ اس کو حسن عمل بھی دے دے، نیک عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے. اللہ ہم سب کو ایسا عطا فرمائے. تو فرمایا کہ یہ جو 1 سال اس کو اضافی ملا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، رمضان کے اندر اس کا قیام، اس وجہ سے یہ شخص اگرچہ طبی موت فوت ہوا ہے لیکن یہ شہید سے بھی آگے بڑھ گئے. تو عزیز دوستو، آج ہمارے پاس بھی موقع ہے. اللہ نے ہمیں یہ رمضان دے دیا الحمدللہ. اسلاف 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. یہ ہمارے لیے سعادت ہے، خوشی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دے دیا، ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی فرصت دے دی. نماز، روزہ، اسی طرح تلاوت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، ہمارے پاس بے شمار آپشن ہے نیکی کرنے کے. تو ہم اس رمضان کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اپنے میزان حسنات کے اندر اضافے کا ذریعہ بنائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائیں. اس رمضان کو توبہ کا ذریعہ بنا لیں. وقت کو ضائع نہ کریں. یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں. یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، رمضان بار بار نہیں ملتے. کتنے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے ہمارے اندر موجود تھے، آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ان کو یہ مہلت نہیں مل سکی، ان کو یہ فرصت نہیں مل سکی. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 1 سال اللہ نے اس کو زیادہ دیا، 1 سال زیادہ جو اس نے عمل کیے، وہ شہید کے رتبے سے بھی بڑھ گیا. ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے. آئیے ہم بھی اپنے آپ کو ان قیمتی لمحات کے اندر مصروف کر لیں، فضول فالتو قسم کی چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنی ایک ترتیب بنائیں صبح سے لے کر شام تک کہ میں نے کب کیا کرنا ہے، تلاوت کب کرنی ہے، نوافل کب پڑھنے ہیں، اذکار کب کرنے ہیں، نمازوں کا اہتمام، 12 سنتوں کا اہتمام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اتاکم رمضان، یعنی اللہ کے نبی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے
کہ دیکھو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک بابرکت مہینہ آ گیا تمہارے پاس، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور آگے جو بات فرمائی بڑی غور طلب سوچنے والی بات ہے، فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو رمضان کی خیر و برکات سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو محرومین کی لسٹ میں شامل کرنا ہے یا ہم نے اپنے آپ کو سعادت مند لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے۔ تو آئیے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں، ان قیمتی لمحات میں، بابرکت ساعات میں نمازوں کا اہتمام کر کے، تلاوت کا اہتمام کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے، ذکر و اذکار کا اہتمام کر کے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کر کے، صلہ رحمی کا اہتمام کر کے، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگ کے ہم اپنے آپ کو سعادت مند لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیں، اپنے آپ کو محروم نہ بنائیں، کیونکہ جو اس کی خیر و برکات سے محروم ہو گیا فقط حرم، وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا، کچھ نہیں پایا اس نے دنیا کے اندر۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ہمیں قبر حشر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔